بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فصلو میں خوش آمدید۔ آپ مجھے اس وقت ملاحظہ فرما رہے ہیں IDN نیٹ ورک اسٹوڈیو، اسلامک ڈیجیٹل نیٹ ورک پر، یوٹیوب چینل پر، فیس بک ہمارے پیجز پر آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ فصلو بڑے تسلسل کے ساتھ الحمدللہ اللہ کی مدد کے ساتھ جاری ہے۔ فصلو میں شرعی، فقہی، نوعیت کے اعتقادی مسائل، سوال ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ آج کا ہمارا عنوان بڑا میٹھا ہے، پیارا ہے، اور بلکہ میں کہوں کہ خوشیوں بھرا ہے۔ اسلام نے قدم قدم پر ہماری دستگیری بھی کی ہے اور رہنمائی بھی کی ہے۔ تعلیمات اسلام کے اندر ہر مقام پر اللہ جل جلالہ پروردگار عالم نے اور اس کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں سکھایا ہے، یعنی اگر یوں کہوں کہ جینا ہے، مرنا ہے، زندگی پوری ہے اول تا آخر، یعنی ولادت سے لے کر موت تک، تدفین تک، سپرد خاک کرنے تک، زندگی کے ہر لمحے پر اسلام ہماری دستگیری کرتا ہے۔ ایک بچہ جب دنیا میں آتا ہے، نومولود جب دنیا میں وہ سانس لیتا ہے، وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ، وہ جو پہلا سانس لیتا ہے اس کائنات میں، خوشیاں اس آنگن میں آتی ہیں۔ وہ بیٹا ہو یا بیٹی ہو، اولاد جب آتی ہے تو ماں باپ کے لیے یہ بہت بڑی نعمت ہوتی ہے، رحمت ہوتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ بیٹا نعمت ہے اور بیٹی رحمت ہے۔ یہ نعمت ہو یا رحمت ہو، یہ خوشیوں کا مژدہ لے کے آتی ہے، نوید مسرت ہے، اور ماں باپ خوش ہوتے ہیں، دادا دادی خوش ہوتے ہیں، نانا نانی خوش ہوتے ہیں، پورے اقربا جو ہیں ایک مسرت کی، خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے۔ اظہار خوشی ہوتا ہے کہ فلاں کے گھر میں اللہ نے بیٹا عطا کیا، فلاں کو اللہ نے بیٹی عطا کی۔ اب اس نعمت پر شکر لازم ہے، اللہ کی ہر نعمت پر شکر کرنا لازم ہوتا ہے۔ جتنا ہم اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں گے، اللہ جل شانہ نے فرمایا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم شکر ادا کرو، میں تمہاری ان نعمتوں میں اضافہ کرتا چلا جاؤں گا۔ اللہ اضافہ فرماتا ہے، بڑھوتری کرتا ہے، اور اس اضافے کا ایک مطلب یہ بھی ہے، ایک ہے عددی طور پر اضافہ ہونا، ایک اضافہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس میں اللہ تعالی خیر ڈالتا ہے اور برکت ڈال دیتا ہے۔ آج ہم نے عقیقے کے عنوان پر گفتگو کرنی ہے کہ ایک بچہ یا بچی جب دنیا میں آتی ہے تو اسلام ہمیں سکھاتا ہے، دین سکھاتا ہے، سنت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمیں یہ ملتا ہے کہ اس موقع پر عقیقہ کرنا چاہیے۔ آج ہم برطانیہ میں ہیں، یورپ میں ہیں، جو ہمیں ان ممالک میں دیکھ سن رہے ہیں اور یہاں پر بستے ہیں، ان کے لیے خصوصی طور پر یہ کہوں گا کہ اس سنت کو زندہ رکھیے، اس سنت پر عمل کیجیے۔ اس ملک میں بہت ساری ایسے اعمال ہیں جو شریعت کے ہیں کہ جن کو ہم شاید لاپرواہی کی وجہ سے، غفلت کی وجہ سے، یا نامعلوم ہونے کی وجہ سے ہم بھول جاتے ہیں اور ترک کر دیتے ہیں۔ اس لیے یہ ضروری ہم نے سمجھا کہ اس عنوان پر بات کی جائے اور اس کی اہمیت بتائی جائے کہ عقیقہ ہے کیا، وہ شکر کرنے کا جو انداز ہمیں بتایا گیا، طریقہ بتایا گیا کہ اس نعمت پر، یعنی اولاد کی نعمت پر شکر کرنے کا یہ طریقہ ہے۔ شکر اللہ کی بارگاہ میں ادا کرنا ہے، اپنے مالک جو منعم حقیقی ہے، جو نعمتیں دینے والا ہے، وہ میرا رب پروردگار عالم ہے، رب جہاں ہے، ساری کائنات کا پالن ہار و خالق و مالک ہے۔ میرے ساتھ موجود ہیں مفتی اہل سنت، مفتی ابن مفتی حضرت علامہ
مولانا مفتی محمد ولی رضا خان قادری رضوی دامت برکاتہ القدسیہ ہمیشہ اس فسألو میں وہ میرے ساتھ مہمان ہوتے ہیں، زینت بنتے ہیں۔ مفتی صاحب میں آج کے اس فسألو میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ جزاک اللہ برطانیہ میں سردی کی لہر بہر ہو گئی ہے، ٹھیک ٹھاک قسم کی ٹھنڈ ہے۔ آج ٹمپریچر جو ہے وہ فیل لائک جو ہے وہ لگتا ایسے ہے جیسے -5 تقریباً چل رہا ہے، بالکل، اور بالخصوص مڈ لینڈ کے اندر اچھی خاصی ٹھنڈ ہے، نارتھ کے ایریا میں اور زیادہ ٹھنڈ ہے۔ تو اس ٹھنڈے موسم میں اپنے آپ کو محفوظ کیجئے، گرم کپڑوں میں محفوظ رکھیے، اور اچھی خوراک کے ساتھ بھی اپنے جسم کو توانائی اور حرارت بخشیے۔ ظاہری بات ہے یخنی اور سوپ اور انڈے وغیرہ جو ہیں وہ اس کا بھی اہتمام، اور بچوں کا خاص طور پر خیال رکھیے۔ اسکول کھلے ہوئے ہیں، بچوں کی گردن، بچوں کے کان، ہاتھ، پاؤں، ان کا بہت زیادہ اہتمام کیجیے تاکہ ٹھنڈ نہ لگے۔ بہرحال برطانیہ یورپ کے لوگ اس سردی سے یوز ٹو ہوتے ہیں اور انہیں عادت ہوتی ہے، لیکن پاک و ہند کے لوگوں کو سردی کا احساس زیادہ ہوتا ہے۔ بہرحال سردی کا استقبال نہیں کرنا، سردی سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے۔ مفتی صاحب پہلا سوال کہ عقیقہ، اس کی شرعی حقیقت، شرعی حیثیت، اس کا پس منظر یہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبلہ پیر صاحب، اس حوالے سے میں یہ عرض کروں گا کہ عقیقہ یہ احناف کے ہاں سنت ہے۔ اس کی وجہ کیا بنی کہ ہم اس مسئلے کو بیان کر رہے ہیں؟ ایک تو آپ نے ابتداءً اس بات کو ذکر کر دیا ہے کہ یہ ایک سنت ہے، اس سنت کو زندہ کیا جائے اور شکرانہ اللہ رب العزت کے حضور پیش کیا جائے اس عظیم نعمت اور دولت پر کہ جو اولاد کی صورت میں اللہ رب العزت اپنے بندوں کو عطا کر رہا ہے۔ وجہ اس کی یہ بنی کہ بعض حضرات اس حوالے سے پوچھنے لگے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی طرف یہ منسوب کیا جا رہا ہے کہ وہ اس کو بدعت کہتے تھے۔ تو یہ ایک سوال یعنی اس ضمن میں آیا جس کے اوپر کافی گفتگو ہوئی۔ تو اس حوالے سے میں یہ عرض کروں کہ احناف کے ہاں عقیقہ کرنا یہ سنت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا یہ فرمان ہے، مع الغلامی عقیقۃ، فرمایا کہ لڑکے کے ساتھ عقیقہ ہے، فرمایا کہ فأحرقوا عنہ، تو لہٰذا تم اس سے یہ خون بہاؤ، یعنی اس کی طرف سے خون بہایا جائے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ اس کو سنت کہتے ہیں۔ علامہ بدر الدین عینی آپ فرماتے ہیں کہ جو امام اعظم ابو حنیفہ کی طرف یہ بات منسوب کی جا رہی ہے کہ آپ نے اس کو بدعت کہا ہے یا اس کو سنت نہیں کہا ہے، فرمایا کہ یہ تو بالکل آپ کی طرف منسوب کرنا درست ہے ہی نہیں کہ آپ نے کسی جگہ پر عقیقے کو بدعت کہا ہو۔ ہاں، جہاں پر یہ الفاظ آتے ہیں کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ عقیقے کو سنت نہیں کہتے، تو وہاں پر حضرات محدثین شرح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا یہاں پر یہ کہنا کہ یہ سنت نہیں ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ یہ سنت مؤکدہ نہیں ہے۔ اس کے اوپر چونکہ دلائل بھی موجود ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حکم کو وجوبی نہیں رکھا، جبکہ دیگر فقہاء میں سے بعض کے ہاں اس کو واجبی قرار دیا گیا ہے، اور اسی طرح سے بعض محدثین اس کے اوپر کلام کرتے ہوئے یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس کو فرض یا واجب کے درجے پر رکھنا چاہیے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ اگر پس منظر کے حوالے سے گفتگو کی جائے تو پس منظر اس کا یہ ہے کہ جب تک وجوب قربانی یہ نہیں ہوئی تھی، قربانی کا حکم نہیں آیا تھا، اس سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اسی صورت میں خون بہانے کا یعنی قربانی کرنے کا حکم دیا کرتے تھے۔ جب قربانی کے وجوب کا حکم آ گیا تو اس کے بعد فرمایا کہ یہ اب
تمہارے بچوں کی طرف سے، لڑکے کی طرف سے، یہ ایک اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ایک شکرانہ ہے۔ لہٰذا اگر اس کو اس نقطہ نظر کے ساتھ دیکھا جائے اور اس کی اہمیت کو اگر سمجھا جائے کہ قربانی جو ہم پر واجب کی گئی ہے اور وہ بھی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ایک شکرانہ پیش کرنا ہے، اس بات کے اوپر کہ اللہ رب العزت نے بندے کی جان نہیں جو ہے وہ مانگی، بلکہ بندے کی جان کے بدلے میں یہ حکم دیا گیا ہے کہ تم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ایک جانور کو جو ہے وہ ذبح کر دو۔ یہی جو ہے وہ سلسلہ کار قربانی کے وجوب سے قبل بھی تھا، بعد میں اس کو ایک سنت قرار دے دیا گیا اور فرمایا گیا کہ یہ ایک سنت ہے۔ لہٰذا احناف کے نزدیک عقیقے کی شرعی حیثیت یہ ہوگی کہ عقیقہ یہ ایک سنت ہے، اس کا پس منظر یہ ہے کہ وجوب قربانی سے پہلے اس کا حکم دیا جاتا تھا۔ اسی وجہ سے بعد میں فقہائے کرام نے اس بات کے اوپر اتفاق کیا کہ جس بندے کے پاس استطاعت نہیں ہوگی اس کو عقیقہ کرنے کا حکم نہیں دیا جائے گا، جبکہ اجلہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور حضرات فقہائے کرام اس کے وجوب یا اس کو جو ہے وہ کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جو آدمی استطاعت رکھتا ہو عقیقہ کرنے کی، اس کو یہ کہہ کر جو ہے وہ عقیقہ کروایا جائے۔ بہت خوبصورت آپ نے اس کی ایک زبردست قسم کی پس منظر تحقیق پیش کی ہے۔ اس سے نتیجہ جو نکلتا ہے کہ جو صاحب حیثیت ہوا اس کے لیے یہ لازمی ہے، اور عام مسلمان جو اگر کوئی صاحب حیثیت نہیں ہے تو اس کے لیے اس کا حکم، یعنی مطلقاً ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ضروری نہیں ہے، واجب نہیں ہے اور صرف سنت ہے۔ تو اس کو اب جیسا کہ آپ نے گفتگو میں کہا صاحب حیثیت کے لیے کہا جائے گا، اس کو تھوڑا سا فرق کیسے کریں؟ جی میں ایک چیز عرض کروں، دیکھیں صاحب استطاعت جو آدمی نہ ہو اس کے اوپر تو قربانی بھی نہیں ہے، قربانی بھی نہیں ہے۔ اچھا، اب صاحب استطاعت قرآن مجید فرقان حمید ارشاد فرما رہا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، ٹھیک ہے، اللہ رب العزت کا شکر ادا کرو، اللہ رب العزت تمہیں زیادہ عطا کرے گا۔ اب اگر اس فرق کو یوں سمجھا جائے کہ جو صاحب استطاعت ہو اس کو یہ کہا جائے کہ آپ عقیقہ کرو، کس نقطہ نظر کے ساتھ؟ اس نقطہ نظر کے ساتھ کہ دیکھو اللہ رب العزت نے تمہیں مال عطا کیا ہے، اب عقیقہ جو ہے وہ ایک سنت بھی ہے اور اس میں غریبوں کا حق بھی نکل سکتا ہے، یعنی ایک حصہ اگر تم غریبوں کو شکرانے کے طور پر دیتے ہو، اپنے پیدا ہونے والی اولاد کی طرف سے ایک صدقہ کرتے ہو تو یہ بھی تمہارے لیے بہتر ہے، یعنی پوری ایک اس کی تربیت کر کر اس کو اس سنت کے پورا کرنے پر آمادہ کیا جائے۔ اس کا ایک فائدہ تو یہ ہوگا کہ صاحب استطاعت جو لوگ ہیں ان میں یہ شعور بیدار ہوگا کہ جب اللہ رب العزت نے مال دیا ہے تو ہم نے صرف قربانی اسی وقت نہیں کرنی کہ جب اس کا وقت آئے، بلکہ اگر اس سے قبل بھی اللہ رب العزت نے ہمیں کوئی ایسی نعمت عطا کی کہ جس کے اوپر شکر ادا کرنا ہمارے لیے ضروری بن جائے تو اس شکر کو ادا کرتے ہوئے ہم اس سنت کو پورا کریں گے۔ یہ پوری ایک تعلیم اور تربیت اس کی کر یہاں پر نعمت سے مراد سب سے بڑی نعمت تو ایک انسان جو تصور کرتا ہے وہ اولاد ہی ہوتی ہے، اولاد سے بڑھ کر تو کوئی نعمت نہیں ہے۔ تو اور جب اللہ تعالیٰ یہ نعمت عطا فرمائے تو اسلام کی یہ تعلیم ہے کہ آپ لڑکا پیدا ہو تو اس کے لیے 2 جانور یعنی 2 بکرے یا بکریاں ذبح کریں اور لڑکی کے لیے 1۔ اب یہاں ایک اور سوال آ رہا ہے، یہ 2 اور 1 کا جو فرق رکھا گیا ہے اس پر بھی روشنی ڈالی ہے کہ کیا یہ لڑکے کے لیے 2 ہی ضروری ہیں اور لڑکی کے لیے 1 سے زیادہ نہیں ہو سکتا؟ اس پر کیا تعلیمات ہیں؟ ویسے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے حکم دیا ہو وہاں پر زیادہ عقل بندہ استعمال نہیں کرتا، یعنی عقل کے حوالے سے نہیں، لیکن چونکہ ہر کام میں ایک حکمت ہوتی ہے اور اس حکمت کو واضح کرنے کے لیے یا اپنے مطابق سمجھنے کے لیے جو یہاں پر لڑکے کے لیے 2 کا حکم دیا گیا اور بچی کے لیے 1 کا حکم دیا گیا ہے، اگر اس چیز کو بھی آپ تھوڑا پس منظر کے حوالے سے دیکھیں، جیسا کہ عقیقے کا پس منظر بھی یہی بنتا ہے
کہ جب تک قربانی جو ہے وہ واجب نہیں ہوئی تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ حکم دیتے تھے، اور جس معاشرے میں بچی کی یعنی عورت کی، لڑکی کی بے حرمتی ہوتی تھی، یعنی اس کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، اب یہ ان کی طبیعت کے مطابق، مزاج کے مطابق شریعت اسلام ان کی آہستہ آہستہ تربیت کر رہی ہے کہ فرمایا کہ تم لڑکے کو پسند کرتے ہو نا، لڑکا تمہارے ہاں بڑی اہمیت کا حامل ہے، یعنی بچہ پیدا ہو تو تم خوشیاں کرتے ہو، دوسری طرف اگر بچی پیدا ہوتی ہے تو اس معاشرے میں، اس مزاج میں تم مرجھا جاتے ہو، اور بالکل یعنی عورت کا کوئی مقام اور مرتبہ بھی نہیں ہے۔ مفتی صاحب، میں یہاں آپ کو روکنا چاہوں گا، یہ جو لفظ آپ نے فرمایا نا کہ دور جاہلیت میں ان کا میں یہ سمجھتا ہوں آج بھی اس دور میں بھی بعض مقامات، بعض گھرانے، بعض خاندانوں میں یہ چیز آج بھی موجود ہے کہ لڑکی کی پیدائش پر وہ یہ جو لفظ آپ نے فرمایا مرجھا جانا، یہ منیمم یہ اس کا اظہار تو ضرور ہوتا ہے جی، یعنی بعض میں، سب پہ نہیں، الحمدللہ بہت بڑا شعور مسلمانوں کے اندر بھی ہے، اور یہ صرف مسلمانوں مذہب کی قید اس میں نہیں ہے، یہ مذہب کے ساتھ ہم نہیں دیکھیں گے، دیگر مذاہب کے لوگ، یا آپ یوں کہیں کہ غیر مسلم جو لوگ ہیں، انسانوں کے اندر یہ چیز ان میں شاید فطرتاً موجود ہے کہ لڑکی کی پیدائش پر ایک مرجھا جانا، ایک طبیعت کے اندر ایک چہرہ، جس طرح لڑکے کی پیدائش پر چہرے کھل جاتے ہیں، کہہ لگتے ہیں، خوشیاں برس رہی ہوتی ہیں، چھلک رہی ہوتی ہیں، لڑکی کی پیدائش پر وہ نا ایفرٹ نظر آتی ہے، یہ چیز ہم نے محسوس کی۔ اس پر میں چاہوں گا کہ یہ فرق واضح کریں۔ میں ایک چیز عرض کروں کہ بلا دیکھیں نبی پاک صلی اس حوالے سے جہاں سے آپ نے کہا نا کہ دور جاہلیت میں بیٹی کی پیدائش پر اس زمانے میں دفن کر دیا جاتا تھا، اب یہ ایک وہ معاشرہ تھا کہ جس کی شریعت اسلام ان کے مزاج کے مطابق تربیت کر رہی ہے۔ یہ چیز ضروری ہے کہ مزاج کے مطابق جب کوئی بات سمجھائی جائے تو وہ اثر کرتی ہے۔ اگر مزاج بالکل مختلف ہو، معاشرہ بالکل مختلف ہو، آپ آواز اٹھائیں گے تو لوگ آپ کے مخالف ہو جائیں گے۔ اب چونکہ ایک معاشرہ اور مزاج ایسا ہے اس وقت کہ لڑکے کو، بچے کو، بیٹے کو بڑی اہمیت دی جا رہی ہے، اس کے اوپر خوشیاں ہو رہی ہیں، اور بچی، لڑکی جب پیدا ہو رہی ہے تو اس کو جو ہے وہ زندہ دفن کیا جا رہا ہے۔ اب وہی معاشرہ شریعت اسلام کی آغوش میں آ گیا ہے، اب ان کے مزاج کے مطابق تربیت کرنی تھی نا۔ اس بات کو ہم یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو فتح فرما لیا، اور فتح فرمانے کے بعد آپ نے یہ چیز یعنی اس بات کا اظہار کیا، فرمایا کہ دل میرا یہ کرتا ہے کہ کعبۃ اللہ کی تعمیر اس طرح سے کی جائے جس طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمائی تھی، لیکن ساتھ ہی یہ فرمایا کہ اے عائشہ، اگر میں اس کعبے کو توڑ کر دوبارہ اسی طرح سے جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا کروں تو تیری قوم اس بات کی متحمل نہیں ہے، وہ کہیں گے کہ دیکھو کہ یہ کعبے کو جو ہے وہ گرا رہے ہیں۔ فساد کا ایک پہلو ہے اس میں، مزاج اس میں بڑا معنی رکھتا ہے، یعنی آپ دیکھیں کہ مکہ فتح ہو چکا ہے، غلبہ ہے، اور جو آپ چاہیں اس وقت کریں، بالکل، لیکن یہاں پر مزاج کا جو ہے وہ خیال رکھا گیا ہے، طبیعت کا خیال رکھا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ جب اسلام ان میں راسخ ہوتا جائے گا، جب شریعت اسلام کی تعلیمات کو وہ سمجھتے جائیں گے اور اسلام کے ساتھ اچھی طرح سے وابستہ ہوتے جائیں گے، مزاج بھی ان کا ویسا ہو جائے گا۔ یہی ایک نقطہ یہاں پر بھی ہمیں سمجھ آتا ہے کہ جہاں بچوں کے لیے بہت زیادہ خوشی تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو، ایک لڑکی کو، ایک بچی کو اس معاملے میں اس طرح سے بھی اہمیت دلوائی، فرمایا کہ جہاں بچوں کے لیے دو کر رہے ہو وہاں بچی کے لیے بھی یہ خوشی کر دو، یعنی ان کے لیے تم دو دے رہے ہو، یہاں بچی کے لیے، اس کے اوپر عمل ہوا۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کے لیے بھی ایک کیا ہے، یعنی یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ بچے کے لیے ضروری ہے کہ دو ہی ہوں۔ اور دوسری طرف جو آپ فرما رہے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص کر بچیوں کے ساتھ کس طرح سے محبت فرمائی ہے۔
آپ نے اس شخص کے لیے یوں انگلی اٹھا کر فرمایا کہ جس نے 2 بچیوں کی پرورش کی، فرمایا کل بروز قیامت، یوں اشارہ فرماتے ہوئے فرمایا کہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا، یعنی قربت اتنی ہوگی۔ اور بچی یہ رحمت ہے، عورت کا مقام جو شریعت اسلام نے جو عورت کو ایک مقام دیا ہے، سبحان اللہ، قربان جائیں کہ عورت اگر ماں کے درجے پر ہو تو جنت اس کے قدموں میں رکھی گئی ہے، عورت اگر بیوی کی صورت میں ہو تو وہ تمہارے لیے سراپا غیرت ہے، نصف ایمان ہے، سراپا غیرت ہے، بچی ہو سراپا رحمت ہے، بہن ہو سراپا رحمت ہے تمہارے لیے۔ شریعت اسلام نے نہ صرف ان کے مقام کو بیان فرمایا بلکہ ان کے احکامات جو شریعت اسلام میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمائے ہیں، اگر ان احکامات کو بھی پڑھا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ عورت میں اللہ رب العزت نے کتنی خوبیاں رکھی ہیں اور اللہ رب العزت نے اس ذات میں کتنا سکون رکھا ہے۔ خیر اور رحمت اور برکت ہی برکت ہے۔ مفتی صاحب، اب تو میں یہ پوچھوں گا کہ یہ عقیقے کا جو دن ہے یہ کب کرنا چاہیے؟ اس کے لیے شریعت نے اور حضور کی سنت سے ہمیں کیا راہ نکلتی ہے؟ کیا سرکار نے فرمایا کہ عقیقہ نومولود کا کب کرنا چاہیے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل مبارک سے یہ بات ظاہر ہے کہ حضور 7ویں دن عقیقہ فرمایا کرتے تھے اور اسی وقت آپ نام رکھا کرتے تھے، لہٰذا بچے کی پیدائش سے 7ویں دن شکرانے کے طور پر عقیقہ کرنا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ بچے کے سر سے بال اتارنا اور اسی طرح سے بچے کا نام 7ویں دن رکھنا یہ سنت ہے، یہ ایک جو ہے وہ طریقہ ہے۔ ہاں، اگر کوئی بندہ عقیقہ کرنے کا ارادہ نہ رکھتا ہو، یعنی اس کے پاس استطاعت نہ ہو، تو پھر وہ اپنے بچے کا نام پہلے دن بھی رکھ لے تو اس میں جو ہے وہ کوئی حرج نہیں ہے، ورنہ جو ایک طریقہ کار ہے اور آج تک بھی یہی رواج ہے، کم از کم ہماری طرف تو ہمارے علاقے میں تو یہ ایک رواج ہے کہ 7ویں دن ہی عقیقہ کیا جاتا ہے اور 7ویں دن ہی نام رکھا جاتا ہے۔ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ 7ویں دن نام رکھنا چاہیے، بال اتارنے چاہیے، عقیقہ کرنا چاہیے، یہ 3 چیزیں 7ویں دن کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں؟ ہم اس 7ویں دن کا عدد میں سنت کا لحاظ کرتے ہوئے نام بھی، چاہے آپ نے پہلے سوچ رکھا ہے نام پہلے سوچا ہوا ہے، ہمارے ہاں تو ہوتا ہے کہ ولادت سے پہلے بھی ماں باپ نے سوچ لیا ہوتا ہے اور اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے، اگر کوئی اس کا انتخاب نام کر لیا گیا، حرج تو کوئی نہیں ہے بالکل، لیکن اس کا اظہار وہ 7ویں دن کر کے سنت کا ثواب پا لیں تو یہ اس سے ثواب حاصل ہوگا نا انہیں؟ جی بالکل ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جس سنت پر بھی بندہ عمل کرے گا نہ صرف ثواب حاصل ہوگا بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص نظر عنایت بھی اس کو ملے گی۔ تو لہٰذا اگر اچھا آپ نے یہ فرمایا کہ پہلے سوچ لیتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور اب 7ویں دن جو نام رکھا جاتا ہے ذہن میں والدین کے تو پہلے ہی ہوتا ہے۔ اب ایک رواج کیا ہے کہ جو بڑا بزرگ ہوگا خاندان کا یا علاقے میں جو بڑی شخصیت ہوگی، یا پھر ہم سلسلہ طریقت میں اپنے جن بزرگوں سے وابستہ ہوتے ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم ان کے سامنے نام پیش کر دیں اور وہ اس نام کو اسی دن یعنی 7ویں دن جب سب اکٹھے ہوں وہ اپنے منہ سے پہلے اس نام کو لے کر اور پھر جو ہے نا وہ نام رکھا جائے، یعنی یہ ایک طریقہ ہے، یہ ایک رسم ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے یہ ظاہر ہے۔ حضرت مولا علی پاک نے نام پہلے سوچ رکھے تھے اور حضور نے جو ہے وہ تبدیل فرما دی۔ تو اسی طرح سے جو ایک بڑی شخصیت خاندان کی ہوتی ہے اس کے پاس یہ حق بھی حاصل ہوتا ہے، اگر اولاد حق دے تو دادا ہو نانا ہو تو وہ چاہے تو اپنے پسند کا نام رکھ سکتا ہے۔ اچھا ایک بات اس میں میں نے نوٹ کیا اب کہ اب ہمارے پاس کلاس ہوتی ہے، بچے پڑھتے ہیں،
تو میں نے بچوں کے نام دیکھے ہیں، اسی پہلو میں یہ بات آ رہی ہے کہ وہ ان کی کوئی معنویت سے خالی ہوتے ہیں، صرف یونیک نیم کی تلاش میں وہ عجیب سے نام آ رہے ہیں۔ تو اس پر بھی تھوڑا سا کلام فرما دیں کہ نام جو ہے وہ کتنا اہمیت ہوتی ہے کہ آپ اپنے اس بچے کو سب سے پہلا جو گفٹ دیتے ہیں، جو اس کا ساری زندگی یہاں تک کہ مرنے کے بعد بھی وہ چیز اس کے ساتھ رہتی ہے، وہ اس کا نام ہوتا ہے۔ یعنی نام اتنی اہمیت کی چیز ہے کہ بچہ دنیا میں آیا، دنیا سے وہ 100 سال گزار کے چلا گیا، نام پیچھے پھر بھی نام رہتا ہے۔ تو لوگ اس کو بڑا لائٹ لے کر، اتنے لڑکیوں کے نام بڑے عجیب سے سامنے آ رہے ہیں، لڑکوں کے نام بڑے، اس پہ کیا تعلیم ہے کہ کیسا نام کس طرح رکھنا چاہیے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بامعنی نام اور چند نام مختص کر خاص کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نام پر نام رکھنے کا، محمد، یعنی یہ ہر نام کے شروع میں ایک تو نام جو ہے وہ بامعنی ہونا چاہیے، ایسا نام نہیں ہونا چاہیے کہ جس کا کوئی معنی ہی نہیں ہے، اور اسی طرح سے اچھے نام رکھنے کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کے ناموں پر نام رکھنا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے اللہ رب العزت کی جو صفات ہیں ان کو ساتھ ملا کر جو ہے وہ نام رکھنا، جیسے عبد الرحیم، عبد الرحمن، عبد الحفیظ، اس طرح کے جو نام ہیں یہ بامعنی نام ہوتے ہیں، اور ان کے معنی کا اثر بندے کی ذات کے اوپر ضرور واضح ہوتا ہے۔ اچھا، یہ تو ہے اس کا ایک شرعی نقطہ نظر، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے جو ہمیں ملتا ہے۔ آپ نے ایسے نام بھی واضح فرما دیے کہ جن کو آپ نے پسند نہیں کیا، جیسے پرویز نام ہے، اس کو جو ہے وہ آپ نے پسند نہیں فرمایا ہے۔ اچھا، اسی طرح سے اگر نام کو اس حوالے سے بھی دیکھا جائے کہ بچہ جس وقت پیدا ہوا ہے وہ دن، ٹائم، تاریخ، اس کو سامنے رکھتے ہوئے نام جو ہے وہ بچے کے اعداد نکال کر جو ہے وہ رکھے جاتے ہیں۔ یہ بھی ایک طریقہ ہے، یہ بھی ایک طریقہ ہے، یعنی نام جو ہے وہ بامعنی ہونا چاہیے، ایسا نام نہیں ہونا چاہیے کہ جس کا کوئی معنی نہیں ہے۔ اور اچھا، جن کے نام رکھ لیے گئے ہیں ان کو بھی پورے نام کے ساتھ پکارا جائے، یعنی ان کے نک نیم بلا کر پکارنا یہ بالکل درست نہیں ہے، اس سے منع ہے۔ اگر نام بگڑ رہا ہے نا جی تو وہ تو بالکل جائز نہیں ہے، جی، نام کو بگاڑنا جائز نہیں۔ اور یہاں برطانیہ میں نے کافی دیکھا ہے، اچھے سمجھدار لوگ جو ہیں وہ بھی نام کو بگاڑ رہے ہوتے ہیں۔ جیسا کہ آپ نے کہا کہ اسماء الحسنہ، اللہ کے جو ذاتی صفاتی نام ہیں، اللہ جل شانہ کے جو صفاتی نام ہیں ان کو اضافت کے ساتھ رکھا جائے، انبیاء کے نام رکھے جائیں، اور اسی طرح سرکار علیہ السلام کی آل و اولاد ہے، حضور علیہ السلام نے اپنے بچوں کے لیے جو نام رکھے، صاحبزادیوں کے جو نام رکھے، اسی طرح سرکار علیہ السلام کے جو صحابہ ہیں ان کے ناموں پہ نام رکھے جائیں، تو اور بالخصوص خانوادہ اہل بیت اطہار، چونکہ حضور کا وہ گھرانہ ہے، نبی پاک کی جو پسند ہے اپنی اولاد کے لیے، ہمیں بھی وہی نام اپنی اولاد کے لیے رکھنے چاہیے۔ اس سے بہرحال یہ ایک الگ موضوع تھا، لیکن یہ سے ملتا تھا، اسی چونکہ نومولود کے حوالے سے ہے تو اس لیے میں نے وہ کلام کر دیا ہے۔ اب آ جائیے عقیقے کی طرف ہی ہم واپس آتے ہیں کہ 7ویں دن نام بھی رکھا جائے گا، 7ویں دن بال اتارے جائیں گے، وہ جو بال اتریں گے ان کو ہم چاندی کے ہم وزن کر کے صدقہ کیا جائے گا؟ جی بالکل۔ اچھا، اور وہ صدقہ کسی بھی مستحق غریب تک، ضرورت مند تک پہنچا دیا جائے؟ جی، پہنچا دیا جائے۔ اچھا، عقیقہ کیا جائے گا، تو اب میں یہاں فرق سمجھنا چاہتا ہوں کہ عقیقے کا جو گوشت ہے وہ تو ایک شکرانہ ہے وہ بھی صدقہ، لیکن وہ ایک نفلی اور شکرانہ کا قربانی ہے، اور اس کا نام عقیقہ ہے۔ اس کا جو گوشت ہے وہ اقربا، اعزا، اس کو بطور دعوت اس کا استعمال کرنا، اس پر تھوڑی سی گفتگو فرما دیں۔ جس طرح سے قربانی کے گوشت کے حصے ہوتے ہیں نا، اسی طرح سے عقیقے کے گوشت کے بھی حصے ہوں گے، اور وہ بنتے ہیں 3 حصے۔ ایک حصہ اپنے لیے رکھا جائے، دوست احباب اور عزیز و اقارب جتنے بھی ہیں ان کی طرف بھیجا جائے، اور ایک حصہ غربا، مساکین کے لیے۔ ہو گئے۔ اچھا،
یہ اسی طرح سے عقیقے کے جو ہے وہ حصے ہوں گے۔ اگر آپ چاہیں تو سارا جو ہے وہ خود بھی رکھ سکتے ہیں، خود بھی کھا سکتے ہیں، گناہ نہیں ہے، گناہ نہیں ہے۔ اگر آپ چاہیں تو سارا جو ہے وہ فقراء اور مساکین کو بھی دے سکتے ہیں، سارے کا سارا ہی دے دیں، دے دیں، بالکل اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ یہ جو ہمارے دینی مدارس ہیں بالخصوص پاکستان میں، تو یہاں ایک بچہ پیدا ہوا اور یہاں وہ سمجھ رہے ہیں کہ یار یہاں تو عقیقہ بڑا مہنگا ہے۔ مثلا ابھی اللہ تعالیٰ نے مجھے میرے بیٹے کو رحمت سے نوازا ہے، بڑے بیٹے کو اللہ نے نعمت سے نوازا ہے، تو میں تقریباً کچھ تھوڑے سی مدت میں بار بار دادا بن رہا ہوں، اور یہ اللہ کی نعمت ہے۔ تو میں نے ان کے لیے عقیقے خود ان کے جانور میں نے خریدے ہیں، تو میں نے محسوس کیا ہے کہ یہ اچھے خاصے مہنگے ہیں، یہاں تک کہ میں نے تھوڑا سا کیلکولیشن کی ہے کہ ایک جانور کی جو قیمت یہاں بنی ہے تقریباً، اچھا جانور جو وزن میں شاندار ہو، وہ تو پاکستان میں اتنے تو 3 آ جاتے ہیں۔ تو لوگ یہ بھی اب جمع تفریق کرتے ہیں کہ چلیں یہاں نہ کریں، پاکستان میں کر دیتے ہیں، ہم تو روزانہ گوشت کھاتے ہی ہیں، تو پاکستان میں کر دیتے ہیں، کسی مدرسے میں بھیج دیں گے، یتیم خانے میں بھیج دیں گے، یا فیملی کے لوگوں کو وہاں بھیج دیں گے۔ تو یہ عمل بھیجنا کہ چلے سستا ہو جائے گا اور وہ بھی کھا لیں گے، یہ ایک تصور کیا ہے؟ میں یہاں پر ایک چیز عرض کروں کہ صرف سستے ہونے کو نہ دیکھا جائے، وہ تو ہم قربانی میں بھی دیکھتے ہیں کہ کس ملک میں سستی ہے، جبکہ ہونا تو یوں چاہیے کہ ہم سب سے پہلے اپنے ملک میں اپنے عزیز و اقارب کو دیکھیں کہ جو تھوڑے مفلس ہیں ان کی طرف جو ہے وہ قربانی بھیجی جائے تاکہ وہ کروائیں۔ صرف سستے ہونے کو نہ دیکھا جائے بلکہ یہ دیکھا جائے کہ اگر اس نعمت کے شکرانے پر فقراء اور مساکین جو ہمارے اپنے وطن عزیز کے ہیں ان تک اگر کوئی فائدہ پہنچ رہا ہے تو یہ بہت اچھی چیز ہے، اچھی چیز ہے، ٹھیک ہے، بالکل ایسا ہی ہونا چاہیے۔ دوسری بات میں یہاں پر یہ عرض کروں کہ ضروری نہیں ہے، جیسے مثال کے طور پر کہ ایک گھر میں لڑکے کی ولادت ہوئی، اب 2 عقیقے اس کے ہیں، آپ ایک پاکستان بھیجیے، ایک یہاں پر رکھیے۔ اچھا یہ بھی ہو سکتا ہے، ہاں ٹھیک ہے۔ اچھا، چونکہ اس میں ایک چیز یہ بھی ہے قبلہ پیر صاحب کہ شریعت اسلام نے کچھ چیزیں انسان کے مزاج اور طبیعت اور اس کی فطرت کے مطابق بھی رکھی ہیں۔ اس ملک میں رہتے ہوئے ہم ویسے تو بہت کم اکٹھے ہوتے ہیں، یا دوست احباب عزیز و اقارب بڑی مشکل سے کسی جگہ پر اکٹھے ہو سکتے ہیں، اور دعوت کرنا اور دعوت قبول کرنا یہ بھی سنت ہے، تو لہٰذا ایسے عقیقے کی دعوت کر لی جائے۔ ایسے مواقع پر اگر بندہ اپنے ہی یہاں پر رہنے والوں کے لیے بھی کوئی اہتمام کرتا ہے تو ایک مطلقاً بھی کسی کو کھانا کھلانا، بھلے جو ہے وہ صاحب استطاعت امیر کبیر ہو، اس کو بھی کھانا کھلانا ایک یہ بھی ایک صدقہ جاری ہے، نیکی ہے۔ اور اسی طرح سے بندے جب آپس میں ملتے ہیں، عزیز و اقارب آپس میں ملتے ہیں، تو یہ ایک اسلامی رسم آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ جس سے دل بھی قریب ہوتے ہیں، محبتیں بھی بڑھتی ہیں، تو لہٰذا اس کا اہتمام یہاں پر بھی کرنا چاہیے۔ بالکل صحیح۔ اچھا یہ جانور ہوگا، جس طرح قربانی کا جانور کی کچھ شرائط ہوتی ہیں، تو وہ شرائط عقیقے کے جانور میں بھی ہونی چاہیے؟ بالکل وہی شرائط ہوں گی، عقیقے کے جانور میں بھی بالکل قربانی والے جانور کی شرائط سیم وہی شرائط عقیقے کے جانور کے اندر بھی بالکل موجود ہوگی۔ یہاں ایک اور سوال ہے کہ جو قربانی ایک بندے کا عقیقہ نہیں ہو سکا، وہ محسوس کرتا ہے یا اسے معلوم ہوتا ہے، پوری انفارمیشن ہے، وہ والدین سے پوچھتا ہے کہ میرا عقیقہ ہوا تھا، تو ماں باپ کہتے ہیں کہ اس وقت ہمارے حالات ہی نہیں تھے کہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے تھے، عقیقہ ہم نے نہیں کیا۔ اچھا اب کیا وہ اپنا عقیقہ آج وہ خود کر سکتا ہے؟ اگر کر سکتا ہے تو اس کا 7واں دن کون سا بنے گا؟ بالکل کر سکتا ہے، زندگی میں جب چاہے کر سکتا ہے، شکرانے کے طور پر، کوئی اس میں جو ہے وہ قید نہیں ہے۔ اچھا، سنت یہ ہے کہ 7ویں دن کیا جائے، اچھا، لیکن اگر ان دنوں میں اس کے پاس یا اس کے والدین کے پاس مال و دولت نہیں تھی تو وہ جب چاہے کر سکتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اب دن کا تعین کیسا کرے گا،
تو اب اس میں یہ ہے کہ اگر جمعے والے دن اس کی ولادت ہوئی ہے، اتنا یعنی تو اس وہ کی پیدائش جو ہے، برتھ ڈے جو اس کا بنتا ہے وہ فرائیڈے ہے. یہ فرائیڈے ہے، تو اس طرح سے جب بھی وہ کرے ایک دن پیچھے کر کر ساتواں ہو جائے گا. ساتواں ہو جائے گا، تو وہ اس دن کر لے تو یہ بھی ایک سنت پر ہی عمل ہو جائے گا کہ ساتواں دن ہی اس کو جو ہے وہ شمار کر لیا جائے وہ گا. ساتواں دن شمار ہو جائے گا. ٹھیک ہو گیا. اچھا مجھ صاحب یہ بھی بتا دیں کہ جو قربانی جب ہو رہی ہوتی ہے عید الاضحیٰ کے موقع پر، اس موقع پر جانور بڑا جانور ہے تو اس میں 7 حصے ہوتے ہیں، کیا اس میں بچوں کے عقیقے کے حصے شامل کیے جا سکتے ہیں؟ جی بالکل، قربانی کے جانور میں عقیقے کا حصہ بھی جو ہے وہ شامل ہو سکتا ہے. فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ یہ بالکل درست ہے، جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے. میرے خیال میں ہم نے اس عنوان پر جو ضروری سوالات تھے وہ الحمدللہ ہم نے کر لیے، ان کے جوابات ہمیں حاصل ہو گئے، اور بڑا خوبصورت یہ آج کا عنوان تھا. اور کوشش کیجئے کہ اپنے اقرباء میں، دوستوں میں، اعزاء میں ہمارے اس پروگرام کو عقیقے کے جو احکام ہیں، اس کے جو مسائل ہیں، ان کو دوستوں تک شیئر کیجئے. ہمارا یہ اسلامک ڈیجیٹل نیٹ ورک اسٹوڈیو ہے، اور اس کو آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں یوٹیوب پر، فیس بک پیجز پر. اسے لائک کیجئے، کمنٹس کیجئے، شیئر کیجئے، اور ہم سے سوال پوچھتے رہیے. انشاءاللہ اگلا پروگرام ہمارا جو آئے گا وہ جمادی الثانی کا چاند طلوع ہو چکا ہوگا. انشاءاللہ ہم حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، خلیفہ اول، خلیفہ راشد، آپ کی ہستی پر، آپ کی ذات، آپ کی شخصیت پر انشاءاللہ خوبصورت ہماری محافل ہوں گی، اور کافی سارے پروگرام ہم انشاءاللہ کریں گے. اگلی جمعرات تک کے لیے اپنے میزبان برکات احمد چشتی قادری کو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.